تو اسی طرح بات ہو رہی تھی صحابہ کی شان کی. تو صحابہ کی شان کیسے سمجھ آ سکتی ہے کسی کو؟ آپ یہ دیکھیں کہ جس نے آقا علیہ السلام کو محبت سے دیکھ لیا، بات فضیلت کی جو فضائل ہیں، انسان کی عظمت ہے، وہ اعمال میں نہیں ہے، وہ اصل میں نسبت مصطفیٰ میں ہے. جس کو حضور کی جیسی نسبت حاصل ہے ویسی اس کی فضیلت ہے. تو صحابہ نے حضور کو دیکھا تو بھئی اس وجہ سے ہی ان کی شان سمجھ نہیں آ سکتی کہ محبت سے حضور کو دیکھتے رہے. تو بھئی پھر یہ سوچیں کہ جن کو حضور نے محبت سے دیکھا ہوگا، ان میں سے بھی جن کو حضور نے جتنی محبت سے دیکھا، جتنی بار دیکھا، تو ان کی نوعیت اور فضیلت جو ہے، ان کی محبوبیت کا جو عالم ہے، دوسرے صحابہ سے بھی بڑا فرق ہے ان کا. ہمیں تو دیکھیں نا، ہر صحابی کی شان کسی کی بھی سمجھ نہیں آ سکتی. تو ان کی شانیں سمجھوں اور عقلوں سے باہر ہے. اور میں تو بات یہ پھر یہ کر رہا تھا کہ جس کو حضور نے محبت سے دیکھا ہو، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا. خلفائے راشدین ہیں، پنجتن پاک ہیں، جن کا مشہور ہم واقعات سنتے ہیں، ان کو کون سمجھ سکتا ہے. اسی طرح بعد از دور صحابہ جو اولیاء کا دور ہے اور اب سے جو قیامت تک چلے گا، اس میں بھی فضیلت اسی اعتبار سے ہے. وہ کس ذریعے سے، کس نسبت سے؟ خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت سے. حضور نے جن لوگوں کو پسند فرمایا، جو بارگاہ نبوی میں قبول ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوئے، اسی اعتبار سے ان کی محبوبیت اور شان اور فضیلت ہے نا. تو حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. تو پھر اس میں الگ بات ہے کہ کس کو حضور کی کتنی بار زیارت ہوئی. یعنی خواب میں جس نے حضور کو دیکھا اس کی فضیلت اور شان بڑھ گئی، اور حضور نے جس کو دیکھا خواب میں بھی حضور جس کو محبت سے اور پیار سے دیکھیں، بھئی اس کی شان کون سمجھ سکتا ہے. اور ایک بڑی پیاری بات ہے، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امت کے لوگ وہ ہیں، بات تو حضور کی شان کی ہے نا، جس نے حضور کو نہیں دیکھا، جس نے حضور کو دیکھا نہیں، بس مان لیا، تو اس امت کی شان اتنی ہو گئی کہ دوسری امتوں سے بے حد دوسری امتیں اس امت کی شان نہیں سمجھ سکتی. کیوں؟ نسبت مصطفیٰ ہے. تو بھائی کیا ساری امت نے حضور کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، صرف حضور کو ماننا ہے. تو ایسے بندے کی شان اس امت کی شان پچھلی امتوں سے بڑھ کر ہے کہ حضور کو مان لیا. بھائی تو جنہوں نے خواب میں دیکھا ہے حضور کو، ان کی شان کتنی بلند ہوگی. اور پھر صحابہ نے تو ظاہری دیکھا ہے اور حضور نے ان کو دیکھا ہے، تو وہ تو وہی آ گئی نا، خلق سے اولیاء، یہ وہ درجہ بندی آ گئی کہ جس نے مان لیا اس کی شان بڑی بلند ہو گئی، اور جس نے خواب میں دیکھ لیا اس کی تو اس سے بھی بلند ہو گئی. اور جس کو خواب میں حضور نے، مطلب بندے کے خواب میں، دوسرے عام کسی ولی کی خواب میں حضور نے اس کو پیار سے دیکھ لیا، تو اس کی شان اور بلند ہو گئی. تو بھئی پھر صحابہ کی اور اہل بیت کی شان، جو حضور کو محبت سے عشق سے دیکھتے رہے، حضور ان کو پیار اور محبت سے دیکھتے رہے، ان کی شان کبھی سمجھ نہیں آ سکتی.